أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس کی بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنسے اور کہنے لگے، میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہے، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 17، 18، 19 یہ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی تھی۔ اس وقت جو پہلی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے۔ اس لشکر میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، چرند اور پرند بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ تخت بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اس کے ارد گرد سب سے پہلے تو انسانوں کے لیے کرسیاں لگائی جاتی تھی، اس کے بعد پھر جنات بیٹھتے تھے، اور چرند پرند گرمی کے موسم میں دھوپ میں حضرت سلیمان اور ان کے لشکر پر سایہ کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے آجو بازو میں جو پرندے ہوتے تھے وہ پرندے سایہ کر کے دھوپ سے بچاتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ بہت بڑا تخت تھا، اور وہ تخت ہواؤں میں اڑتا تھا۔ اس وقت مجھ کو ایک بات مولانا صبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی کہ آج سے 70-80 سال پہلے اسلام کی بہت ساری چیزوں پر کفار کو، مشرکین کو، یہاں تک کہ نام نہاد مسلمانوں کو بھی اشکال تھا۔ کافروں کو تو تھا ہی، لیکن نام نہاد مسلمان مصنفین کو بھی اس بات پر اشکال تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنا بڑا ہواؤں میں کیسا اڑتا تھا؟ ایک چھوٹا سا پتھر کنکر عام ماریا آسمان پر تو لوٹ کر کے زمین پر آ جاتا ہے۔ اتنا بڑا تخت سلطنت سلیمان علیہ السلام کا لاؤ لشکر، جنات، انسانوں کا مجمع ہوتا تھا، اور وہ ہواؤں کے دوش پر وہ تخت اڑتا تھا، اور وہ تخت اس زمانے کے اعتبار سے 1 مہینے کی مسافت آدھے دن میں طے کرتا تھا۔ صبح چلتے تھے، دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت وہ تخت طے کرتا تھا، دوپہر سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا۔ تو بہت سارے لوگوں کو، یہاں تک کہ بعض نام نہاد مسلمان مصنفین کو بھی اس بات پر اشکال تھا، اور وہ غلط سلط تعبیریں کر کے بیان کرتے تھے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ لیکن آج کی سائنسی ٹیکنالوجی نے اور نئے نئے انکشافات نے اسلام کی بہت ساری چیزوں کو صحیح ثابت کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانے میں معراج پر اعتراض تھا،
کہ میرا کیسا آدمی کر سکتا ہے، ساتوں آسمان کی سیر کرتا، زمین پر سیر آدمی کرتا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ لیکن مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کی سائنسی ترقیات نے اسلام کی بہت ساری ایسی چیزیں جو انسانوں کی سمجھ سے باہر تھی، وہ آج نئی سائنسی ترقیات نے اس کو صحیح ثابت کر دیا اور سمجھنے کے لیے آسان ہو گیا۔ مثال کے طور پر تخت سلیمانی پر اعتراض تھا، لیکن آج کی نئی سائنسی ترقیات نے اس کو صحیح ثابت کیسا کیا؟ ہواؤں میں دیکھیے جہاز اڑتا ہے، بڑے بڑے طیارے، ہزاروں لاکھوں ٹن سامان دے کر کے وہ طیارے آسمان اور زمین کی فضاؤں میں درمیان میں وہ طیارے اڑتے اور اپنی منزل تک وہ پہنچ جاتے۔ تو ان ترقیات نے اسلام کی بہت ساری حقانیت کو ثابت کر دیا ہے۔ تو یہ بیچ میں بات آ گئی تھی، اس کو میں نے بیان کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے لشکر کو جمع کیا، اس لشکر میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، چرند پرند بھی تھے۔ وہ تخت ہواؤں پر اڑنا شروع ہوا۔ جب اڑتے اڑتے ایک وادی میں وہ تخت پہنچا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پہنچا، تو اس وادی میں جہاں چونٹیوں کا قبیلہ رہتا تھا، گروہ رہتا تھا، تو چونٹیوں کے ایک سردار نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، ساری کی ساری چونٹیاں سوراخوں کے اندر گھس جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر تم لوگوں کو مسل دے، پیس دے اور تم لوگوں کو خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سن لی۔ جب چونٹی کی آواز سنی تو سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی، ہنسنے لگے اور اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنے لگے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس نعمت کے شکریہ کے طور پر اعمال ساریہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ یہاں پر میں چونٹی کے دو بات آپ کے سامنے دلچسپ باتیں بیان کرتا ہوں کہ مخلوق میں تقریباً غالباً سب سے چھوٹی مخلوق یہ چونٹی کی مخلوق ہے۔ رات کو میں چونٹی کے بارے میں حیات کتاب ہے، حیات الحیوان، اس کتاب کے اندر ہزاروں جانوروں کے حالات لکھے ہیں، کون سے جانور کی خصوصیت کیا ہے، حلال کون سا جانور ہے، حرام کون سا جانور ہے، اس جانور کا کون سا عضو انسان کی کون سی بیماری میں کام آتا ہے۔ وہ عجیب و غریب کتاب ہے، کمال الدین دمیری کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جانوروں میں سب سے زیادہ لالچی جانور جو ہوتا ہے وہ چونٹی ہوتی ہے۔ کیوں؟ دوسرے جانور اپنی روزی روٹی کے لیے کوئی انتظار نہیں کرتا، روز کا روز کھاتا ہے اور روز کا روز اس کو ہضم کرتا ہے، لیکن چونٹی ایک ایسی مخلوق ہے کہ سال بھر کا کھانا، سال بھر کی روزی وہ ایک جگہ جمع کر لیتی ہے چونٹیاں، اور اپنے وزن سے زیادہ وہ بوجھ اٹھا کر کے سوراخ کے اندر لے کر کے جاتی ہے، اور جو دانا ہوتا ہے اس دانے کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اس دانے کے ٹکڑے اس لیے کر دیتی ہے کہ اس دانے سے کہیں درخت نہ اگ جائے۔ اس کی عقل مندی اور دانائی کی داد دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی دانائی اور عقل مندی عطا کی ہے کہ وہ چونٹی اس دانے کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے، بار بار دانوں کے 3 ٹکڑے بھی کر دیتی ہے تاکہ وہ درخت نہ اگ جائے اور اس کی روزی روٹی میں خلل نہ پڑ جائے۔ تو وہ لے جا کر کے ایک ایک سال 6 مہینے کا ذخیرہ کرتی ہے، اور اپنے وزن سے زیادہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بوجھ اٹھا کر کے لے کے جاتی ہے۔ اور چونٹی کی قوت شامہ بڑی زبردست ہوتی ہے، قوت شامہ سونگنے کی قوت، آپ کہیں بھی کوئی چیز رکھ دیجئے اس کو معلوم ہو جاتا ہے، وہ جا کر کے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ قوت شامہ کے اعتبار سے بھی بہت وہ ہے۔ اور چونٹی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو لے کر کے گئے، جس کو ہم لوگ نماز استسقاء کہتے ہیں۔ بارش نہیں ہوتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے جنگلوں میں جاتے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا چلو جائیں اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں گے، التجا کریں گے، دعا مانگیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ جنگل میں چونٹی ہے
جس کی ٹانگ آسمان کی طرف ہے. وہ ٹانگ کیا وہ ہاتھی ہوگا؟ ٹانگ نہیں ہوگی، اس کے تو دو پیر ہی رہتے نا. تو وہ چونٹی ٹانگ کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہی ہے. کیا التجا کر رہی ہے؟ یا اللہ میں بھی آپ کی مخلوق ہوں، آپ پانی برسا دیجیے ورنہ میں مر جاؤں گی. اللہ سے دعا کر رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سن لی، کیونکہ پرندوں کی جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے سلیمان علیہ السلام. تو اس کی آواز سن کر کے سلیمان علیہ السلام نے اپنے آدمیوں سے کہا چلو اب بس، اب اس جانور نے جو اللہ سے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے اور اب بارش ہو جائے گی. چنانچہ بارش ہو گئی. ایک اور واقعہ مفسرین نے حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک نبی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے. ایک چونٹی نے آ کر کے اس نبی کو کاٹا. سلیمان علیہ السلام اس نبی کی آنکھ کھل گئی. جب بیدار ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ چونٹی نے کاٹا تو اس نبی نے حکم دیا کہ تمام چونٹیوں کو جلا دیا جائے. جلانے کا حکم دیا. تو وہی آئی اللہ کی طرف سے، یا نبی اللہ آپ کو تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا، آپ ایک ہی چونٹی کو مارتے. اتنے سارے قبیلے کو پورے گروہ کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا، جلا دیا. یہ آپ کے لیے مناسب نہیں تھا. ایک چونٹی نے آپ کو کاٹا تو آپ ایک چونٹی کو مارتے تھے، مارنا تھا آپ کو. آپ نے اتنی ساری چونٹیوں کو کیوں مار دیا؟ تو اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر وحی کے ذریعے تنبیہ کی کہ جس چونٹی نے آپ کو کاٹا تو اس کو اس لیے لکھا ہے 4 جانوروں کو مارنا منع ہے. 4 جانوروں میں سے کیا ہے؟ چونٹی ہے، شہد کی مچھی ہے، ہدہد ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے کی آیت میں آئے گا. اور ایک جانور کا نام مجھ کو یاد نہیں رہا. 4 جانوروں کو مارنا منع کیا گیا، لیکن اگر ضرورت ہو تو چونٹی کو مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کو اذیت پہنچانے کی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. کہ اگر کوئی بھی چونٹیوں کی کوئی جو ہے بل ہے، سوراخ ہے، ان سوراخوں میں گرم پانی ڈال دینا یا پانی ڈال دینا مناسب نہیں ہے. اگر کسی چونٹی نے تکلیف پہنچائی ہے تو اس کو مارنے کی اجازت ہے. چونٹی کے ساتھ یہ خاص نہیں، ہر جانور کے ساتھ یہی معاملہ ہے. کتے کو، بلی کو، سور کو اور دوسرے جانور کو مارنے کی بوقت ضرورت اجازت ہے، لیکن اس کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہاں پر چونٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ بیان کیا. تو سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کیا کہا، یا اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں ڈھانپ لے. آپ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی آپ ہمیں توفیق دیجئے اور نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق دیجئے اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں ڈھانپ لیجئے. دیکھیے ایک بات کہہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، مختصر وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت کوئی آدمی بغیر فضل خداوندی کے بخشا نہیں جائے گا. جس کی بھی بخشش ہوگی چاہے وہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے جائے، کتنی بھی نیکیاں، حج لے کر کے جائے، نماز لے کر کے جائے، روزہ لے کر کے جائے اور زکوٰۃ صدقہ خیرات کا نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے جائے، اللہ کا فضل ہوگا تو ہی آدمی کی بخشش ہوگی. کتنی بھی نیکیاں لے کر کے جائے، اس لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. نیکیوں کی توفیق کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل بھی مانگنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے فضل کے بغیر قیامت کے دن کوئی بخشا نہیں جائے گا، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بھی بخشش اللہ کے فضل سے ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میری بخشش بھی اللہ کے فضل سے ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے مجھے ڈھانپ رکھا ہے. تو یہاں پر ایک فضل کی بات آئی کہ رحمت کی بات آئی کہ رحمت کے بغیر کسی کی بخشش روز قیامت نہیں ہوگی. تو اللہ کا فضل بھی مانگنا چاہیے اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے یا اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. تو میں چونٹی کے تعلق سے رات کو میں جو کتاب پڑھ رہا تھا بہت لمبی چوڑی تفسیر بیان کی گئی، جس کو میں وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھ سکا. چند خصوصیات جو میں نے آپ کے سامنے چونٹیوں کی بیان کی، ان خصوصیات کو میں نے ذہن میں رکھا تاکہ آپ کو بھی کچھ نئی معلومات ہو
اللہ تعالیٰ نے چونٹی کا جب ذکر قرآن کے اندر کیا ہے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی کتنی قدر ہے. کسی کو حقیر نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے. چونٹی اتنی معمولی مخلوق اس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے. مکڑی کے جالے کا قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل حقیر ہے, اس کو ہاتھوں سے پیروں سے مچل میں مر جائے وہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کے نام سے, مکڑی کے نام سے, چونٹی کے نام سے سورت کو نازل کیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں ان مخلوقات کی قدر ہے. تو اللہ نے ان جانوروں کے نام پر سورتوں کے نام رکھے. آگے انشاءاللہ حدود کا تذکرہ آئے گا جو بہت ہی دلچسپ واقعہ ہوگا, انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, و نشہد ان لا الہ الا انت.